السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام میں ہم علماء کی زندگی مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس سے قبل معاصرین علماء میں سے چند علماء کے بارے میں ہم نے معلوم کیا، فقہاء کے بارے میں معلوم کیا، محدثین کے بارے میں معلوم کیا۔ اب آج سے انشاءاللہ مفسرین کے بارے میں ہم معلوم کریں گے۔ مفسرین کی زندگی، ان کی تفسیر کون سی ہے، مختصر باتیں معلوم کریں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے مفسر جن کے بارے میں آج ہم معلوم کریں گے وہ ہیں ابن عطیہ۔ ابن عطیہ یہ مشہور ابن عطیہ سے ہیں، لیکن ان کا نام جو ہے قاضی ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبداللہ ابن تمام بن عطیہ ابن خالد ابن عطیہ الداخل، یہ آپ کے نسب نامہ ہے۔ 480 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ ابتدائی علم اپنے والد صاحب سے حاصل کیا اور بہت زیادہ آپ اپنے والد صاحب سے مستفید ہوئے، کیونکہ آپ کے والد خود جو ہے حدیث کے حافظ اور حدیث کے طرق کے عالم تھے، اسماء رجال میں مہارت رکھتے تھے، حدیث کے متون اور معانی بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، لغوی تھے، فاضل اور متدین تھے۔ تو اپنے والد سے آپ نے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا، اور خود آپ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیت رکھی تھی وہ یہ ہے کہ آپ الحمدللہ ذہین تھے۔ اپنے والد سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد آپ دیگر علماء یعنی اندلس کے جو کبار علماء تھے ان سے بھی آپ نے استفادہ شروع کیا۔ ان میں چند نام جو آتے ہیں: حسین بن محمد بن احمد ابو علی الغسانی، ان سے جو ہے آپ نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ یہ اندلس کے مشہور محدث تھے، عربی لغت، شعر و انصاب کو اچھی طرح سے جاننے والے تھے۔ اسی طرح امام ابو الحسن علی بن احمد بن حلف یا خلف الانصاری جو ابن بازش کے نام سے مشہور تھے، ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا۔ یہ بھی اندلس کے مشہور علماء میں سے تھے، قرآن پڑھانے میں ماہر تھے۔ اسی طرح حافظ ابو علی حسین بن محمد بن سکرہ الصدفی، یہ بھی حدیث اور اس کے طرق کے اچھی طرح جاننے والے تھے، قراءت کے بھی جاننے والے تھے، اسماء رجال، علل، جرح و تعدیل میں بھی مہارت رکھتے تھے، ان کی تحریر بھی کافی اچھی تھی۔ اسی طرح فقیہ ابو محمد عبد الرحمن بن محمد عتاب القرطبی جو اپنے دور میں علو اسناد کے آخری شیخ تھے، ان سے بھی آپ نے کافی استفادہ کیا۔ اسی طرح فقیہ ابو عبداللہ محمد بن علی بن عبد الرحمن العزیز ابن حمدین التغلبی، یہ بھی مشہور عالم اندلس تھے۔ اسی طرح فقیہ ابو بحر سفیان بن العاصی ابن احمد الاسدی، صاحب درایہ اور صاحب روایت تھے، ادیب تھے اور اچھے عالم تھے، ان سے بھی آپ نے کافی استفادہ کیا۔ تو ان بہترین اساتذہ سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد آپ خود بھی زبردست عالم ہو گئے تھے، جو علماء کے ان اقوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کے حق میں علماء نے کہا ہے، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عطیہ امام، علامہ اور شیخ المفسرین ہیں، فقہ میں امام تھے، تفسیر میں امام تھے، عربی میں مہارت رکھتے تھے، ذکی تھے، ذہین و فطین تھے۔ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ جلیل فقیہ تھے، احکام، حدیث اور تفسیر کے جاننے والے تھے، نحوی تھے، لغوی تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، بہترین گھر کے چشم و چراغ تھے، سمجھدار اور روشن دماغ تھے۔ ابن فرحون کہتے ہیں کہ فقیہ تھے، تفسیر کے عالم تھے، احکام و حدیث اور فقہ، نحو، لغت اور ادب کے ماہر تھے۔ تو اس علماء کے ان اقوال سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ابن عطیہ کس قدر ماہر عالم تھے اور اپنے دور کے جانے مانے ایک بہترین جو ہے استاد بن گئے تھے۔ اور خود سیر و سوانح کی جو کتابیں ہیں یہ آپ کی توثیق اور علمی وسعت کی گواہی دیتی ہیں۔ ایک دوسری چیز جو آپ کی علمی قدر و منزلت کو معلوم کراتی ہے وہ ہے آپ کی چھوڑی ہوئی کتابیں۔
خاص کر آپ کی تفسیر جو المحرر الوجیز کے نام سے آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوسری کتاب ہے الفہرست۔ اب آئیے آپ کی تفسیر کے متعلق چند باتیں معلوم کرتے ہیں۔ آپ کی تفسیر وہ تفسیر ہے جو تفسیروں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، عظیم فوائد والی کتاب ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس کتاب کو آپ نے جو لکھا ہے اس کا مقصد آپ نے مقدمہ میں ذکر کیا کہ میں اس تفسیر کو اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تاکہ میرا اللہ کے نزدیک ایک مقام ہو، یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے میں یہ لکھ رہا ہوں، جیسا کہ آپ المحرر الوجیز کے مقدمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ نام جو رکھا گیا المحرر الوجیز، کیا یہ نام آپ نے رکھا تھا؟ تو مورخین بتاتے ہیں کہ انہوں نے نام نہیں رکھا۔ ابن عمیرہ فرماتے ہیں کہ ابن عطیہ نے ضخیم تفسیر لکھی ہے۔ لسان الدین ابن خطیب بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے وجیز نام سے ایک تفسیر لکھی، اچھی طرح تفسیر انہوں نے لکھی ہے۔ البتہ اس تفسیر کو یہ نام دینے والے ملا کاتب حلبی ہیں، اور انہی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ہی المحرر الوجیز نام رکھا ہے۔ اس تفسیر کے منہج کی بات کریں تو ابن عطیہ نے اس تفسیر کو معصور اور معقول انداز میں لکھا ہے۔ تفسیر میں احادیث کو ذکر کرتے ہیں، صحابہ اور تابعین سے مروی چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، لیکن اسانید بیان نہیں کرتے، حدیث کی تخریج بھی نہیں کرتے۔ کبھی کبھی صحابی یعنی راوی حدیث کو بیان کر دیتے ہیں بس۔ ابن جریر طبری سے بہت زیادہ نقل کرتے ہیں، ان کی رائے پر رد بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آیت سے ممکن احتمالات بھی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ دیگر مفسرین سے نقل کرتے ہیں، آیتوں کی تفسیر سہل اور آسان عبارتوں میں کرتے ہیں، اشعار سے بہت زیادہ استشہاد کرتے ہیں، قراءات کو بیان کرتے ہیں۔ ابو حیان اپنی تفسیر کے مقدمے میں ابن عطیہ اور زمخشری کے درمیان مقارنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابن عطیہ نقل کرنے والے ہیں، جمع کرنے والے ہیں، خالص ہیں، زمخشری خلاصہ کرنے والے اور استخراج کرنے والے ہیں۔ اس تفسیر کو یعنی ابن عطیہ رحمہ اللہ کی یہ جو تفسیر ہے المحرر الوجیز، اس تفسیر کو لکھنے میں یقیناً زبردست علم کا درکار ہوتا، جو آپ کو اپنے مشائخ سے ملا اور ان کتابوں سے ملا جو آپ کو اس تفسیر کے لکھنے میں کافی معین ثابت ہوئیں۔ ان میں چند کتابوں کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تفسیر ابن جریر جو کہ جامع البیان فی تفسیر القرآن اس نام سے مشہور ہے، اس تفسیر سے آپ کافی استفادہ حاصل کیے، یعنی اپنی تفسیر میں بہت زیادہ ان کے اقوال کو نقل کیے۔ دوسری کتاب جس سے آپ بہت زیادہ مستفید ہوئے وہ ہے شفاء الصدور، ابو بکر ابن محمد زیاد الموصلی کی، جو نقاش المقری کے نام سے مشہور ہے، ان کی کتاب ہے۔ اور ان سے یعنی نقاش خود ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ علم حدیث میں ضعیف تھے، لہٰذا ابن عطیہ علم حدیث میں ان کے ضعیف ہونے کی وجہ سے دیکھ سنبھل کر نقل کرتے ہیں اور ضعیف کو صراحت کے ساتھ ضعیف بتاتے ہیں۔ تیسری کتاب التحصیل لفوائد کتاب التفضیل الجامع لعلوم التنزیل، یہ ابو العباس احمد بن عمار المہدوی التمیمی مقری اندلسی کی ہے۔ مہدوی سے بھی آپ نے بہت زیادہ نقل کیے ہیں اور ان پر رد بھی کرتے ہیں جہاں پر ضرورت پڑے۔ چوتھی کتاب الہدایہ الی بلوغ النہایہ، مکی بن ابو طالب ابن حموش ابن محمد ابن مختار، ان سے بھی آپ نے بہت زیادہ نقل کیا ہے۔ یہ ہوئی تفسیروں کی بات۔ چونکہ تفسیر میں حدیثوں کا اہم مقام ہے اور قرآن کی شرح یہی حدیثیں کرتی ہیں، مجمل آیات کو مفصل بیان کرنے میں حدیث کا بہت زیادہ جو رول ہوتا ہے، مطلق کو مقید بتانے میں، قرآن کی عام آیتوں کو مخصوص کرنے میں اور مبہم کو واضح کرنے میں، اس کے اسرار و رموز کو واضح کرنے میں احادیث بہت اہم رول ادا کرتی ہیں۔ لہٰذا حدیث کی کتابوں میں بخاری، مسلم، ابو داؤد،
ترمذی، نسائی کی روایات کو آپ بہت زیادہ نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد علم قراءات میں چند کتابوں سے آپ نقل کرتے ہیں، یعنی علم قراءات میں کیا کہ یہ روایت، یہ قراءت جو ہے شاذ ہے، یہ قراءت متواتر ہے۔ تو علم قراءت کو نقل کرنے میں آپ جن کتابوں کا سہارا لیے ہیں ان میں المحتسب ابن جنی کی ہے، دوسری کتاب الحجہ فی علل القراءات السبع ابو الحسن ابن احمد بن عبد الغفار بن محمد بن سلیمان کی ہے، ان سے بھی آپ بہت زیادہ نقل کرتے ہیں اور مناقشہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تیسری کتاب التیسیر جو ابو عمرو عثمان بن سعید بن عثمان کی، جو سیرفی ابن سیرفی سے مشہور ہیں، ان سے آپ بہت زیادہ نقل کرتے ہیں۔ لغت اور نحو اور معانی میں آپ نے جو چند کتابوں سے استفادہ کیا ان میں پہلی کتاب معانی القرآن فرا کی ہے، دوسری کتاب معانی القرآن زجاج کی ہے، اور اسی طرح المعانی ابو علی الفارسی کی، چوتھی کتاب مجاز القرآن ابو عبیدہ معمر ابن مثنیٰ کی، پانچویں کتاب الکتاب سیبویہ کی، المقتضب مبرد کی، ساتویں کتاب عین خلیل کی، آٹھویں کتاب اصلاح المنطق یعقوب بن اسحاق کی، اور نویں کتاب فصیح ثعلب کی، دسویں کتاب المجمل فی اللغہ ابن فارس کی، گیارہویں کتاب مخصص ابن سیدہ کی۔ فقہ میں آپ نے جن کتابوں سے بہت زیادہ نقل کیا ان میں موطا امام مالک، المختصر ابن اعین کی، المدونہ الواضحہ لعبد الملک ابن حبیب السلمی کی، جن کی زندگی ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بیان کیا، التفریع ابن الجلاب کی، اور الاشراف ابو بکر محمد ابن ابراہیم بن منذر النیزابوری کی۔ اب آئیے آپ کے تلامذہ کی بات کریں، آپ سے جنہوں نے استفادہ کیا اور آپ سے جنہوں نے علم حاصل کیا ان میں سے جو مشہور ہیں الامام حافظ الثقہ ابو بکر محمد ابن خیر ابن عمر الاشبیلی، نمبر 2 الامام الفقیہ ابو بکر محمد ابن احمد ابن عبد الملک ابن ابی جمرہ المرسی، نمبر 3 الامام الحافظ ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ الانصاری المشہور بابن جیش، نمبر 4 الامام الفیلسوف ابو بکر محمد ابن عبد الملک ابن الطفیل القیسی، نمبر 5 الامام العالم الثقہ ابو جعفر احمد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن مضاء اللخمی القرطبی۔ یہ جو ہے آپ کے تلامذہ ہیں۔ اب آئیے آخری بات کریں کہ آپ کی وفات 540 پر 2 ہجری میں ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت المقام میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔